السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزرج کے ہر دل عزیز سردار تھے اور یثرب کی گنی چنی شخصیتوں میں سے ایک تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ زندہ دل، حاضر جواب، فصیح البیان اور بلند آواز والے تھے۔ جب بولتے تو سامعین پر سناٹا چھا جاتا اور دیگر مقررین ان کی موجودگی میں مرعوب ہو جاتے۔ یہ ان خوش قسمت اشخاص میں سے تھے جنہیں یثرب میں پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب انہوں نے مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مترنم اور دلدوز آواز سے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو دل پر اثر کر گئی۔ جب قرآنی آیات کی تشریحات سنی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کے لیے ان کے سینے میں انشراح پیدا فرما دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آ کر ان کی قدر و منزلت اور شان و شوکت کو چار چاند لگ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کے شہ سواروں کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا اور آپ کے سامنے نہایت ہی فصیح البلیغ انداز میں خطاب کیا۔ خطبے کا آغاز حمد و ثنا اور درود سلام سے کیا اور اختتام ان کلمات پر کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم دل و جان سے آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنی جان و مال، اپنی اولاد اور اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انداز اختیار کرنے پر ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس حسن سلوک پر تمہیں جنت ملے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی قوم کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے اور بیک زبان کہنے لگی: اس بدلے پر ہم راضی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطیب کا لقب عطا کر دیا، جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا شاعر ہونے کے اعزاز سے نوازا تھا۔ جب عرب وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی قوم کے خطبہ شعراء کے فساد کا تذکرہ کرتے تو خطیبوں کے مقابلے میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شعراء کے مقابلے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے مومن، سچے متقی، اپنے رب سے بہت زیادہ ڈرنے والے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں سے اجتناب کرنے والے تھے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انتہائی غم و اندوہ میں مبتلا دیکھا۔ خشیت الہی سے ان کے کندھے کانپ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: تجھے کیا ہوا؟ عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اندیشہ ہے کہ میں تباہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: وہ کیسے؟ عرض کیا: اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا کہ ہماری ایسے کارناموں پر تعریف کی جائے جو ہم نے سر انجام ہی نہیں دیے، اور ہمارا دل اس قسم کی تعریف کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تکبر سے منع کیا اور میں خود پسندی کا خوگر ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دینے کے لیے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر مسلسل تھپکی دینے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا: اے ثابت، کیا تجھے پسند نہیں کہ زندگی میں تیری تعریف ہو، شہادت کی موت نصیب ہو اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ؟ یہ خوشخبری سن کر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور کہنے لگا: کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تیرے ساتھ اسی طرح پیش آئے گا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی: اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو اور نہ بلند آواز سے رسول سے بات کیا کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے کنارہ کشی کرنے لگے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں انتہا درجے کی محبت تھی۔ غم زدہ ہو کر اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہتے، صرف فرض نمازوں کے لیے گھر سے نکلتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیر حاضری کو محسوس کیا تو ارشاد فرمایا: ثابت بن قیس کی خبر کون لائے گا؟ انصار میں سے ایک شخص نے کہا: میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شخص حالات معلوم کرنے کے لیے جب ان کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر نیچے کیے ہوئے افسردہ و غمگین بیٹھے ہیں۔ انصاری نے پوچھا: اے ثابت، کیا حال ہے؟ فرمایا: بہت برا حال ہے۔ اس نے پوچھا: کیا ہوا؟ فرمانے لگے: تم جانتے ہو کہ میری آواز بہت بلند ہے اور اکثر اوقات میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے، اور قرآن مجید میں جو آیت نازل ہوئی ہے وہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ میں یہاں اپنے آپ کو اس لیے روکے ہوئے ہوں کہ میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور اہل جہنم میں سے ہو جاؤں۔
یہ سن کر وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش ہوا اور آپ کو صورت حال بتائی۔ یہ سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی جاؤ اور ان سے کہو تم اہل جہنم میں سے نہیں ہو بلکہ تم جنتی ہو۔ بلا شبہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بہت بڑی بشارت تھی اور زندگی میں ملنے والا ایک بڑا اعزاز تھا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر کے علاوہ باقی تمام غزوات میں شریک رہے اور لڑائی کے دوران انتہائی خطرناک محاذ پر شوق شہادت میں بے دریغ لڑے۔ ہر مرتبہ شہادت بہت قریب سے پلٹ گئی، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مسلمانوں اور مسلمہ کذاب کے درمیان لڑائی ہوئی تو اس لڑائی میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر انصار کے سپہ سالار تھے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے لشکر اسلام کے سپہ سالار تھے۔ اکثر معرکوں میں مسلمہ کذاب کی فوجیں مسلمانوں پر غالب رہیں، یہاں تک کہ دشمن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں داخل ہو گئے، خیمے کی تنابیں کاٹ ڈالی اور اسے بری طرح چیر پھاڑ کر رکھ دیا، اور انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس روز مسلمانوں کی حالت زارق دیکھ کر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قبیدہ خاطر ہوئے۔ جب مسلمان شکست خوردہ ہو کر ایک دوسرے کو آر دلانے لگے تو ان کا دل غم و اندوہ سے لبریز ہو گیا، ایک دوسرے کو بزدلی کا طعنہ دینے لگے۔ اس نازک موقع پر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زعفران ملا کفن اپنے سر پر باندھا اور سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے، مسلمانوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ دشمن تم پر حاوی ہو چکا ہے اور تم دشمن کے مقابلے میں پسپا ہو چکے ہو۔ پھر اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور یہ دعا کی، الہی میں مسلمہ کذاب اور اس کی قوم کے شرک و الحاد سے برات کا اظہار کرتا ہوں، الہی میں مسلمانوں کی پسپائی سے بھی برات کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر حضرت برا بن مالک، حضرت زید بن خطاب اور حضرت سالم مولا بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مسلمانوں کے کندھے سے کندھا ملا کر شیر کی مانند ایک زوردار حملہ کیا، جس سے عام مسلمانوں کے حوصلہ بلند ہو گئے اور مشرکوں کے قدم ڈگمگانے لگے۔ میدان کارزار میں مسلم ہر طرف سے دشمن پر کاری ضربیں لگاتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ تیروں سے ان کا جسم چھلنی ہو گیا اور اسی شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے جس کی بشارت سرور عالم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی۔ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون حاصل ہوا، اس لیے کہ ان کی جرات و شجاعت کی بنا پر لڑائی کا پانسا پلٹا اور میدان مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا اور انہیں فتح نصیب ہوئی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ایک بہت عمدہ زرہ تھی، ایک مسلمان فوجی وہاں سے گزرا، اس نے زرہ اتار کر اپنے پاس رکھ لی۔ دوسری رات ایک مسلمان سپاہی نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا، انہوں نے کہا، میں ثابت بن قیس ہوں، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، تم اسے خواب سمجھ کر بھول مت جانا۔ کل جب مجھے شہید کر دیا گیا تو میرے پاس سے ایک مسلمان گزرا جس کا حلیہ یہ ہے، وہ میری ذرا اتار کر اپنے خیمے میں لے گیا، وہ خیمہ چھاونی کے فلاں کونے میں واقع ہے، وہاں اس نے میری ذرا کو دیگچی کے نیچے رکھ دیا اور دیگچی کے اوپر کجاوا رکھ دیا۔ تم خالد بن ولید کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ کسی شخص کو بھیجے اور وہ میری ذرا اٹھا لائے، وہ ابھی تک اسی جگہ پر پڑی ہوئی ہے۔ میں تمہیں ایک دوسری بھی وصیت کرتا ہوں، تم اسے خواب سمجھ کر ضائع مت کر دینا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا کہ جب تم مدینہ منورہ خلیفۃ الرسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ تو انہیں یہ کہنا کہ ثابت بن قیس کے اوپر اتنا قرض ہے اور اس کے فلاں فلاں دو غلام ہے، میرا قرض ادا کر دے اور میرے غلاموں کو آزاد کر دے۔ اس کے بعد اس شخص کی آنکھ کھل گئی تو اٹھ کر وہ سیدھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور خواب میں جو کچھ دیکھا سب کہہ سنایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا لانے کو ایک شخص کو بھیجا، ذرا اسی جگہ اسی حالت میں موجود تھی، وہ اٹھا کر لے آیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت بتائی تو انہوں نے اس وصیت کو پورا کر دیا۔ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد کوئی ایسا شخص دیکھا ہی دیتا ہے جس نے فوت ہونے کے بعد اس انداز سے وصیت کی ہو اور پھر وہ منوع ان پوری کر دی گئی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوسرا واقعہ سماعت فرمائے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک قاصد کو شاہ روم کے پاس کسی کام سے بھیجا۔ قاصد پیغام پہنچانے کے بعد محل سے نکلا اور ٹہلنے لگا، ٹہلتے ٹہلتے اس کو ایک جگہ سے تلاوت کلام پاک سنائی دی
आवाज की जानब गया तो क्या मंजर देखा कि एक नाबीना शख्स चक्की पीस रहा है और साथ में तिलावत भी कर रहा है। आगे बढ़कर सलाम किया, जवाब नहीं मिला। दोबारा सलाम किया, जवाब नहीं मिला। तीसरी बार सलाम किया, नाबीना शख्स ने सर उठाकर कहा, शाह रूम के दरबार में सलाम कैसे? कासिद ने कहा, पहले ये बताओ कि शाह रूम के दरबार में खुदा का कलाम कैसे? उस नाबीना शख्स ने बताया कि वो यहाँ का मुसलमान है। बादशाह ने मजबूर किया कि इस्लाम छोड़ दे। इनकार पे सजा के तौर पर दोनों आंखें निकाल दी गई और चक्की पीसने पे लगा दिया। मामला तय करने के बाद कासिद वापस आया तो उमर बिन अब्दुल अजीज के सामने उस कैदी की भी बात रख दी। क्या लोग थे वो? उमर बिन अब्दुल अजीज ने कोई मजम्मती बयान जारी नहीं किया, 5 या 10 मिनट की खामोशी अख्तियार करने का हुक्म नहीं दिया, इजलास नहीं बुलाया, बल्कि कागज कलम लिया और ये तहरीर शाह रूम को लिख भेजी। और तहरीर में लिखा, ए शाह रूम, मैंने सुना है कि तेरे पास एक मुसलमान कैद है और तू उस पर जुल्म रवा रखता है। मेरी ये तहरीर तेरे पास पहुंचने के बाद तूने उस कैदी की रिहाई का परवाना जारी नहीं किया, तो फिर ऐसे लश्कर जलाल का सामना करना जिसका पहला फर्ज तेरे महल में होगा और आखिरी मेरे दरबार में। सवाल ये है कि एक इस्लामी ममलिकत के सरबराह ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, वो भी एक शख्स के लिए जो उसके मुल्क का बाशिंदा भी नहीं था। अपनी सालमियत का तेरे में डाल दी। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर एक मुसलमान की हरमत खाना काबा से बढ़कर है तो जगराफी हदूद से भी बढ़कर है। क्योंकि उन्हें मालूम था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक सहाबी हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए 1500 सहाबा कराम से मौत पे बैयत ली थी। उन्हें मालूम था कि हादी आलम ये फरमाए गए हैं कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं और जब एक हिस्से को तकलीफ होती है तो तमाम जिस्म तड़पता है। उन्हें मालूम था कि नूरुल उम्मा, हम एक उम्मत हैं और जब से ये नजरिया हमसे उठा है तो जलील व रुसवा हो रहे हैं। आज बावजूद इसके कि दुनिया में 1.5 अरब मुसलमान मौजूद है, लेकिन शामी बच्ची आखिरी हिचकियां लेते हुए कहती है, मैं रब को जाकर सब कुछ बताऊंगी। इराक जंग में एक लड़की जान बचाने के लिए भागते हुए सहाफ़ी से फरियाद करती है कि अंकल, मेरी तस्वीर नहीं लेना, मैं बेहिजाब हूँ। एक फ़लस्तीनी बच्चा भूख की शिद्दत से निडाल होकर फरियाद कर रहा है कि अल्लाह मुझे जन्नत भेज दे, मुझे बहुत भूख लगी है। सिर्फ चंद लाख आबादी का हामिल एक मलून मुल्क आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है और 2 अरब मुसलमान तमाशाई बने हुए हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम में से कोई पाकिस्तानी है, कोई हिंदुस्तानी, कोई सऊदी, इमाराती तो कोई मलाई बंगाली मुसलमान है। सब एक होते तो एक दूसरे के दर्द का एहसास भी होता, एक दूसरे के लिए तड़प भी होती। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को मुत्तहद होने और कुफ्र के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों से एक नाम ज़रूर टाइप करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।